کیا کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہی ہو تم سب کے ساتھ سازش میں. ہاں کام ڈاؤن سویا. بس تم پریزنٹیشن ریڈی کرو، میں آ رہی ہوں. اوکے بائے. ہیلو. ہاں بیٹا، میں نسرین آنٹی بات کر رہی ہوں. دیکھو میں ہاسپٹل میں ہوں. ظاہرہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے. جب زویا اور عمیر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو زویا اپنی رپورٹ سن کر غصے میں بہت زیادہ لال پیلی ہو جاتی ہے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ظاہرہ کے بھی اولاد ہو، اس لیے وہ اسے پاؤں سے سیڑھیوں پر سے گرا دیتی ہے. ظاہرہ سیڑھیوں سے رول کرتی ہوئی نیچے آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، جبکہ ظاہرہ کی ساس کافی دیر باہر کھڑی اس کا انتظار کرتی رہتی ہے. ایک ملازم اسے اطلاع دیتا ہے کہ ظاہرہ سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے. نسرین اس سلسلے میں بہت پریشان ہوتی ہے. گھر آ کر وہ بتاتی ہے کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی، لیکن ظاہرہ بتاتی ہے کہ اصل میں وہ گری نہیں بلکہ کسی نے اسے دھکا دیا تھا، اور یہ بات انہیں کلینک کے کیمروں سے پتہ چل جائے گی. اب وہ اس شخص کا پتہ لگائیں گے کہ یہ کس کی شرارت ہے، اور جب انہیں زویا کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ زویا کا کیا دھرا ہے تو زویا کی خیر نہیں، اور اب زویا اپنے انجام کو پہنچنے ہی والی ہے. جب عمیر کو زویا کی اس شرارت کا پتہ چلے گا تو وہ بھی اس پر غصہ ہوگا. اب ظفر صاحب نسرین سے ملنے اس کے گھر آتے ہیں. کیونکہ ظاہرہ آفس نہیں آ رہی تھی، نسرین سے ملاقات کر کے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ظاہرہ کو کسی نے دھکا دیا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی. اور نسرین ظفر صاحب کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ظاہرہ نے چھوٹی سی عمر میں بہت سے دکھ دیکھ لیے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ تو زویا کو بھگتنا ہی پڑے گا. اب عمیر زویا کو طلاق دے دے گا، کیونکہ نہ تو اس کے اولاد ہونے والی ہے اور نہ ہی اس نے اپنے ادب و اخلاق سے عمیر اور زاہد صاحب کے دل میں کوئی خاص مقام حاصل کیا ہے. وہ زاہد صاحب کے دل سے تو پہلے ہی اتر چکی تھی، اب عمیر کی نظروں میں بھی گر جائے گی. اب زویا اور زاہد صاحب پھر ایک سین میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں. زویا زاہد صاحب کو اس لیے بلیک میل کرتی رہتی ہے کہ وہ اس کے تمام تر کیے دھرے کو جانتی ہے جو اس نے سب فیملی کے لوگوں سے کیا، اور زاہد صاحب کو کہتی ہے کہ اگر قسمت نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تو سوچئے آپ کے ساتھ کتنا برا ہونے جا رہا ہے. زویا جانتی ہے کہ اگر اس کی ماں اور اس نے مل کر خاندانی رشتوں کو برباد کیا تو اس میں کہیں زیادہ ہاتھ زاہد صاحب کا ہے. اب زاہد صاحب کے چہرے پر حقیقت میں پریشانی دیکھی جا سکتی ہے اور وہ اپنے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں. مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے.